نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جب ہم میں سے کوئی بھی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم اس کی تجہیز و تکفین کرتے ہیں اور اس کو قبر میں اتارنے کے بعد اللہ کے سپرد کرنے کے بعد ہم اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ میت کی تعریفیں کر رہے ہیں تو کچھ لوگ میت کی برائیاں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ عمل میت کے یا انسان کے کردار سے متعلق ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح کا عمل کرنے والا تھا، کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا برا آدمی تھا۔ لیکن کیا مرنے کے بعد میں، انسان کے دنیا سے جانے کے بعد میں ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم کسی کی برائی بیان کریں یا کسی کی اچھائی بیان کریں؟ اگر مردہ اچھا تھا تو کیا صرف ہم اس کی اچھائیاں بیان کریں گے، برائیاں بیان نہیں کر سکتے؟ یا انسان اگر برا تھا تو کیا ہم اس کی برائیاں بیان کریں گے یا اچھائیاں بیان کریں گے؟ اس مسئلے میں شریعت کا کیا حکم ہے، آج اسی پر گفتگو کریں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے آپ حضرات کو کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی ہم اچھائیاں بیان کریں یا پھر برائیاں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ جنازہ لے کر کے آیا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، تو لوگ اس جنازے کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے، یعنی صاحب جنازہ جس کا انتقال ہوا تھا، لوگ اس کی تعریفیں بیان کر رہے تھے، اس کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، اس کے اوپر واجب ہو گئی، اس کے اوپر واجب ہو گئی، اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لے کر کے آیا گیا جس کی لوگ برائیاں بیان کر رہے تھے، یعنی جس کا انتقال ہوا تھا، پہلے جنازے کے لوگ اچھائیاں بیان کر رہے تھے، لیکن جب بعد میں ایک جنازہ لے کر کے آیا گیا تو لوگ اس کی برائیاں بیان کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، اس کے اوپر واجب ہو گئی، اس کے اوپر واجب ہو گئی، اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب ایک جنازہ لے کر کے آیا گیا جس کی لوگ تعریفیں کر رہے تھے تب بھی آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، اور جب دوسرا جنازہ لے کر کے آیا گیا تب بھی آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جنازہ لے کر کے آیا گیا تھا جس کے لوگ تعریفیں کر رہے تھے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت کو واجب کر دیا، اور وہ جنازہ جب لے کر کے آیا گیا جس کے لوگ برائیاں بیان کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا۔ اس لیے کہ دنیا میں تم اللہ کے گواہ ہو، دنیا میں تم اللہ کے گواہ ہو، مطلب یہ کہ جس کی تم دنیا میں رہ کر جس مردے کی تعریفیں بیان کرو، اللہ رب العزت کے تم گواہ ہو، تمہاری گواہی کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہاری تعریف کرنے کی وجہ سے، تمہاری گواہی دینے کی وجہ سے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور جس مردے کی تم برائیاں بیان کرو، تمہاری گواہی دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس مردے کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہی ثابت ہوا کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے گواہ ہیں، جس کی ہم اچھائی بیان کریں، ہماری گواہی دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، اور اگر کسی انسان کی ہم برائی بیان کریں تو ہمارے گواہی دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ لیکن کیا برائی بیان کرنے کا حکم ہمیں شریعت دیتی ہے، اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اس سے روکتی ہے، اس سے منع کرتی ہے یا اس سے اجازت دیتی ہے؟ اس بارے میں ابو داود شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو اور برائیاں بیان کرنے سے باز رہو، یعنی جو انسان ہم سے چلا گیا، ہم سے دور اللہ رب العزت کے سپرد ہو گیا، دنیا فانی سے کوچ کر گیا، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اس بندے کی برائیاں بیان کریں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس بندے کی
صرف اور صرف اچھائیاں بیان کریں گے، باقی معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں گے۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی بندے کی دنیا میں رہ کر کے برائیاں بیان کریں۔ اور اسی طریقے سے فتاوی ہندیہ میں فرمایا گیا کہ جب تم کسی مردے کے اندر کے چہرے پر خوشنما رنگت دیکھو یا اس کے اندر سے اچھی خوشبو آتے ہوئے دیکھو تو لوگوں سے بیان کرو، اور اگر اس کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھو، اس کے اندر سے بری بو آتی ہوئی دیکھو، سونگھو، تو پھر کسی سے نہ کہو۔ اس سے بھی صاف پتہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی، اپنے مردوں کی صرف اچھائیاں بیان کریں گے، برائیاں بیان کرنے سے باز رہیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گواہ بنایا ہے دنیا میں۔ ہماری اچھائی بیان کرنے کی وجہ سے وہ دوسرا جنت میں جا رہا ہے، ہماری برائی بیان کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ تو اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، اور اگر لوگوں سے کہلوایا بھی جائے، اگر کوئی برا بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے اور اگر اسے کہلوایا جا رہا ہے کسی سے کہ اس کی اچھائیاں بیان کرو، اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کی تعریف کرو، اگرچہ وہ برا تھا تب بھی اس کی اچھائیاں بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہمارے اچھائیاں بیان کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس بدکار بندے کو جنت عطا فرما دے۔